ریجن کی ہے بلکہ پوری دنیا پہ اس کے اثرات پڑ رہے ہیں؟ جی بالکل، یقینی طور پہ دیکھیے یہاں پر اٹیکس کر کے امریکہ نے تو واپس چلے جانا تھا، لیکن اگین جو ہمسایہ گلف ممالک ہیں، ایران نے اپنی اسٹریٹجی ان میں وہاں موجود امریکی بیسز پہ حملے کرنے سے اپنے جو ہے وہ رسپانس کا آغاز کیا. سو اس نے یقینی طور پہ اور پھر جو ہے وہ آبنائے ہرمز کی بندش نے جس طریقے سے دنیا کو ایک طرح سے اسٹینڈ اسٹل پہ کیا ہے، پاکستان کے اوپر تو اس کے بہت ہی ڈائریکٹ امپیکٹس آئے ہیں. ہم ایک ولنریبل اکانومی ہے اور ہمارے جو عوام ہیں ان کے اوپر اس کا بہت ڈائریکٹ امپیکٹ آیا ہے. تو پاکستان کا ایک کنسرن جو ہے یہ دنیا کی سمجھ میں بھی آتا ہے. ایک ڈپلومیٹک اپرچونزم یا دکھنا، سامنے نظر آنا ایک ثالث کے طور پہ غالباً ہمارا اس وقت افسر سے رابطہ منقطع ہوا ہے، اور آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف کی تجویز جو ہے اس کے اوپر غور کیا جا رہا ہے. وزیراعظم شہباز شریف نے امریکہ کو یہ تجویز دی ہے کہ 2 ہفتوں کے لیے جو ہے ٹائم کو بڑھا دیا جائے، اپنے الٹیمیٹم کو بڑھا دیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران سے بھی درخواست کی کہ آپ 2 ہفتوں کے لیے اپنا ہرمز کھول دیں اور خیر سگالی کے طور پر کھول دیں، تاکہ جو مذاکرات کا عمل ہے اس کو تھوڑا وقت مل جائے اور بیٹھ کر بات کر لی جائے. پاکستان کی تجویز پر جلد فیصلہ کیا جائے گا. وائٹ ہاؤس نے اس کا رد عمل دے دیا. امریکی صدر کو وزیراعظم پاکستان کی تجویز سے آگاہ کر دیا گیا، اور خود پھر جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فاکس نیوز سے گفتگو کی تو انہوں نے وزیراعظم شہباز شریف کا نہ صرف شکریہ ادا کیا بلکہ انہوں نے کہا کہ وہ ان کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. وزیراعظم کی صدر ٹرمپ کو تجویز جس کے اوپر غور کیا جا رہا ہے، صدر ٹرمپ غور کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایران کو بھی یہ درخواست کی گئی، یہ تجویز دی گئی کہ 2 ہفتوں کے لیے آبنائے ہرمز کو کھول دیا جائے خیر سگالی کے طور پر، تاکہ مذاکرات کے عمل کو مکمل کیا جائے. جو کوششیں کی جا رہی ہیں دنیا کی جانب سے، خاص طور پر پاکستان کی جانب سے، وہ جو کوششیں ہیں ان کو برابر لایا جا سکے. اسی طرح سے آپ کو بتائیں کہ آج وزیراعظم شہباز شریف نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ڈیڈ لائن میں 2 ہفتے کی توسیع کی درخواست کی. وزیراعظم شہباز شریف نے ایکس پر پیغام دیا اور کہا کہ ایرانی بھائیوں سے بھی درخواست ہے کہ خیر سگالی کے طور پر وہ آبنائے ہرمز کو 2 ہفتوں کے لیے کھول دیں. سفارتی کوششوں سے مستقبل میں ٹھوس نتائج سامنے آنے کا امکان ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ سفارتکاری کو اپنا راستہ اختیار کرنے کا موقع دیں. سفارتی کوششیں مسلسل مضبوط اور مؤثر انداز میں آگے بڑھ رہی ہیں. یہ پیغام جو ہے پہنچا، امریکہ بھی پہنچا اور ایران بھی پہنچا، جس کے بعد پاکستان کی تجویز پر فوری طور پر وائٹ ہاؤس کا بیان سامنے آ گیا. امریکی صدر کو وزیراعظم پاکستان کی تجویز سے آگاہ کر دیا گیا ہے، اور کچھ ہی دیر بعد ہم نے دیکھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فاکس نیوز سے گفتگو کی، جس میں انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا، وزیراعظم شہباز شریف کی تعریف کی، اور انہوں نے کہا کہ میں اس پر غور کروں گا اور بریفنگ لوں گا اپنی پورے جو ان کے ساتھ اس وقت لوگ موجود ہیں. اور دوسری جانب رائٹرز نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ ایران کے پاس بھی یہ پیغام پہنچ چکا ہے اور ایران کی جانب سے بھی اس کے اوپر غور کیا جا رہا ہے. اب یہ امید ہے، یہ کوشش ہے کہ جنگ کے جو بادل ہیں بہت انتہائی صورتحال اختیار کرتے ہوئے وہ چھٹ جائیں گے اور معاملہ افہام و تفہیم کی طرف آئے گا اور مذاکرات کی جانب بڑھا جا سکے گا. اور تجزیہ کاروں کے مطابق یہ پاکستان کی تجویز بہت، اس کی ٹائمنگ بہت اہم ہے، ایسے وقت میں سامنے آئی ہے کہ دونوں فریق کو ایک فیس سیونگ کا موقع ضرور ملے گا. دونوں جانب سے جو انتہا کو معاملات پہنچ چکے تھے، دوسری جانب امریکہ اور اسرائیل کی جو جہریت تھی وہ پیک پر پہنچ چکی تھی، اور امریکی صدر نے انتہائی بیان دے دیے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ میں پوری سویلائزیشن کو مٹا دوں گا. امریکی صدر نے کہا تھا کہ میں پوری ایرانی قوم کو ختم کرنے کی دھمکی دی تھی اور پوری تہذیب کو مٹانے کی بات کی تھی، جس کے بعد یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ کوئی بڑا اٹیک بہت جو ہے مؤثر انداز میں امریکہ کی جانب سے کچھ حکمت عملی بنائی گئی ہے. اور دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ ایران کے اندر بھی پبلک جو ہے سڑکوں پر نکل آئے اور انہوں نے ہیومن شیلڈ بنا لی ان کے برجز پر، ان کے ایٹمی پلانٹ پر. اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جتنے بھی پبلک کے جو مقامات تھے وہاں پر ہم نے ایرانی قوم کو دیکھا کہ وہاں پر ایک ہیومن شیلڈ بنا لی گئی. سچویشن کو اسی طرح سے دیکھا جا رہا تھا، پوری دنیا کی جانب سے جو ہے اس کو دیکھا جا رہا تھا. آج ہم نے دیکھا کہ جہاں ایران میں گزشتہ رات بہت بڑے بڑے مقامات پر حملے کیے گئے، جس میں
شہادتیں بھی ہوئیں اور ایران کو نقصان بھی پہنچا۔ اسی کے جواب میں ایران نے سعودی عرب میں بھی جو ہے پبلک مقام کے اوپر جو ہے اٹیک کیا، جس کی بہت زیادہ مذمت پاکستان کی جانب سے بھی کی گئی، اور پاکستان کے ساتھ ساتھ خود سعودی عرب کا بھی بیان سامنے آیا کہ سعودی عرب نے اپنا ایئر اسپیس بالکل اس جنگ کے لیے نہیں دیا ہوا، نہ ہی اپنی سرزمین کو استعمال کرنے دیا جا رہا ہے کہ ایران کے اوپر سعودی عرب کی سرزمین سے کوئی اٹیک کیا جائے۔ اس کے باوجود ایران کی جانب سے وہاں پر آئل فیلڈ کو نشانہ بنایا گیا، جس کی پاکستان نے بھی مذمت کی۔ اور امریکہ کا الٹیمیٹم جو ہے کچھ ہی ٹائم رہ گیا اس کو ختم ہونے میں، لیکن ایسے وقت میں وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے تجویز سامنے آئی اور انہوں نے بھرپور انداز میں جو ہے اپنا میسج دونوں ممالک کی جانب بھیجا۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے اپنے اس پیغام میں کہا کہ وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو تجویز دیتے ہیں، بلکہ ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ 2 ہفتوں کے لیے ان معاملات کو اور توسیع دے دیں اور اپنی جو ڈیڈ لائن ہے اس کو بڑھا دیں۔ دوسری جانب انہوں نے کہا کہ میں اپنے ایرانی بھائیوں سے بھی مخاطب ہوں، ایرانی بھائیوں سے درخواست ہے کہ خیر سگالی کے طور پر وہ ابنائے ہرمز کو 2 ہفتوں کے لیے کھول دیں۔ سفارتی کوششوں سے مستقبل میں ٹھوس نتائج سامنے آنے کا امکان ہے۔ وزیر اعظم نے یہ بھی وضاحت دی کہ سفارتکاری کو اپنا راستہ اختیار کرنے کا موقع دیں۔ سفارتی کوششیں مسلسل مضبوط اور مؤثر انداز میں آگے بڑھ رہی ہیں، یعنی کہ جو کوششیں کی جا رہی ہیں سفارتکاری کی، اس کو اگر تھوڑا سا اور وقت دیا جائے تو اس کا کوئی نہ کوئی ایسا نتیجہ ضرور سامنے آئے گا کہ جو اس خطے کے لیے اور پوری دنیا کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ یہ جنگ صرف 2 ممالک کے درمیان جنگ نہیں ہے یا ایک خطے کی جنگ نہیں ہے، اس کا اثر پوری دنیا پر ہے۔ ایک ملک، امیر ترین ملک پہ بھی ہے اور غریب ترین ملک پہ بھی ہے، اور تمام لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر یہاں پر کوئی بڑا اٹیک ہوتا ہے اور جس طرح سے امریکی صدر کہہ رہے ہیں کچھ اس طرح کی سچویشن یہاں پر ہوتی ہے، تو اس کا اثر اس پورے ریجن پہ ہوگا۔ ایران کے ساتھ جن ممالک کی سرحدیں ملتی ہیں وہاں پر بھی اس کا اثر ہوگا، اور اس کا جو معیشت پر اثر ہوگا وہ پوری دنیا کی ویسے ہی متاثر ہو چکی ہے آبِ ہرمز کی بندش کے بعد، اور اگر یہاں پر کچھ اس طرح کا جو بہت بڑا اٹیک ہوتا ہے جس سے پورا خطہ متاثر ہوتا ہے تو دہائیوں تک پوری دنیا پیچھے جا سکتی ہے معاشی طور پر۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے اپنی بھرپور انداز میں کوشش ہمیشہ یہ سے کی کہ اس جنگ کو روکا جائے، کول ڈاؤن کیا جائے دونوں جانب سے۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف نے 11ویں آور پر، جب بہت کم وقت باقی رہ گیا تھا ڈیڈ لائن کے ختم ہونے میں، انہوں نے ایک پیغام ٹویٹ کیا، انہوں نے اپنے ایکس پر پیغام بھیجا جس میں انہوں نے کہا کہ ایرانی بھائیوں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ خیر سگالی کے طور پر وہ ابنائے ہرمز کو 2 ہفتوں کے لیے کھول دیں۔ سفارتی کوششوں سے مستقبل میں ٹھوس نتائج سامنے آنے کا امکان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی اپیل کی، ان سے درخواست کی کہ آپ اپنی ڈیڈ لائن میں 2 ہفتوں کی توسیع دے دیں۔ یہ 2 ہفتوں کا وقت یقینی طور پر جو ہے بہتر ہوگا، جس میں دونوں جانب سے مزید سوچ بچار کا موقع ضرور ملے گا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق امریکہ اور ایران اگر مذاکرات کرتے ہیں تو یہ صرف برا اسرائیل کو لگتا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے اگر کوئی جارحیت کی جاتی ہے اس دوران تو معاملات خراب ہو سکتے ہیں، اور اگر امریکہ اسرائیل کو بھی اپنے اعتماد میں لیتے ہوئے مذاکرات کی جانب آتا ہے اور اس کو یہ تنبیہ کرتا ہے کہ کوئی بھی ایسی حرکت اس مذاکرات کے دوران نہ ہو، تو یقینی طور پر یہ ایران کے لیے بھی قابل قبول ہوگا، کیونکہ ایران کی جانب سے مذاکرات سے انکار نہیں کیا گیا بلکہ انہوں نے ضمانت مانگی ہے، کیونکہ 2 مرتبہ اور بھی مذاکرات کا دور چلا ہے اور اس مذاکرات کے دوران ہی ایران کی لیڈرشپ کو ہٹ کیا گیا اور سیکنڈ ٹائم کے مذاکرات کے دوران ہی آیت اللہ خامنائی کو شہید کیا گیا، جس کے بعد ایران بہت محتاط ہے اور ایران کی یہی کوشش ہے کہ جب تک ان کو کوئی مضبوط ضمانت نہیں دی جاتی اس وقت تک وہ کسی بھی قسم کے مذاکرات کا حصہ نہیں بنیں گے۔ وہ جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، صرف جنگ کی بندش یا کچھ ٹائم کے لیے جنگ کو بند کرنے کے حق میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ضمانت دی جائے کہ جنگ بند ہو، آئندہ ایران کے اوپر کوئی جارحیت نہ ہو۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اپنا ہرمز سے جو تیل کی آمد و رفت ہے یا جہازوں کی آمد و رفت ہے اس کا باقاعدہ کوئی میکنزم بھی بنایا جائے، اور تاکہ آنے والے وقتوں میں اس کے اوپر دوبارہ کچھ اس طرح کا اثر نہ ہو اور نہ ہی جنگ کو دوبارہ سے شروع کیا جا سکے۔ تو اسی سچویشن کو دیکھتے ہوئے الٹیمیٹم دیا گیا امریکہ کی جانب سے، اور صدر ٹرمپ نے الٹیمیٹم دے دیا اور وزیر اعظم شہباز شریف نے دونوں ممالک سے اپیل کی ہے، جس کے بعد کچھ ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ سفارتی کوششیں مزید مضبوط ہونے کی بات شہباز شریف صاحب نے کی ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جیسے ہی ایکس پر یہ پیغام شہباز شریف صاحب کا آیا وزیر اعظم پاکستان کا، تو وائٹ ہاؤس کا رد عمل سامنے آ گیا۔ وائٹ ہاؤس نے اس کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے یہ پیغام صدر ڈونلڈ ٹرمپ تک پہنچایا اور یہ بھی کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس کے اوپر غور کر رہے ہیں اور بہت جلد کوئی فیصلہ